ٹائٹینک جہاز کیسے ڈوبا، اس کی وجہ کیا بنی اور کتنے لوگ اس حادثے میں مارے گئے، تو چلیں آج اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو شمس ملک کا سلام، یونیک علم اکیڈمی پر آپ کو خوش آمدید۔ اپریل 1912 میں بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب اس وقت کا سب سے محفوظ ترین جہاز ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا سب سے پرتعیش اور محفوظ ترین بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز تھا، جو اپنے پہلے ہی سفر پر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زیادہ اونچا تھا۔ اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس حادثے پر لاتعداد فلمیں، کتابیں اور ڈرامے بن چکے اور دنیا بھر کے لوگ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 4 کلومیٹر سمندر کے اندر جانا پڑے گا، جو ناممکن ہے، کیونکہ سمندر میں آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں پانی کا پریشر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ آج تک کوئی غوطہ خور اس جہاز تک پہنچ نہیں پایا۔ یہ ڈسکوری ایک غوطہ خور گاڑی کے ذریعے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے کافی عرصے کے بعد ممکن ہوئی۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے متعلق بات کی جائے تو یہ بات مشہور ہے کہ یہ برفانی تودے سے ٹکرایا، لیکن ٹکرانے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاز کا عملہ آئس برگ کو بر وقت دیکھ نہ پایا، کیونکہ ان کے پاس دوربینیں تو موجود تھیں لیکن وہ قابل استعمال نہ تھیں، کیونکہ جہاز کے سیکنڈ آفیسر کو آخری وقت میں بدل دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لاکر کی چابی عملے کو دینا بھول گیا جس میں دوربینیں تھیں۔ اب ایک نئی تحقیق میں اندازہ دیا گیا ہے کہ 1912 کی رات کو زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار جہاز کے حادثے کا باعث بنا۔ یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر نے کی جو ایک جریدے میں شائع ہوئی۔ عینی شاہدین نے ٹائٹینک کے تودے سے ٹکرانے کے بعد نارتھرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ جہاز کے سیکنڈ آفیسر نے اس رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا کہ آسمان پر چاند نہیں تھا، مگر نارتھرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ اس حادثے میں بچ جانے والے لوگوں نے بھی اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کو دیکھا تھا۔ یہ روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو توانائی ملتی ہے، جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت کرتے ہیں، جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال پیش کیا گیا کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام سے نارتھرن لائٹس کا سبب بنا جہاں ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاز کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ شمالی اوقیانوس میں برفانی تودوں کے حوالے سے وہاں سفر کرنے والے بحری جہازوں کی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ٹائٹینک کے کپتان نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کیا جائے، مگر تحقیق میں بتایا گیا کہ اس طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کے لیے وہ جہاز سیدھا اس طرف چلا گیا۔ جب کپتان کو اندازہ ہوا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے دیگر قریبی جہازوں سے مدد مانگی، لیکن ان کے مطابق یہ پیغامات اتنے عجیب تھے کہ پڑھے نہ جا سکے اور پھر ٹائٹینک کا کبھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ تو دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔